ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ ہاں ایک مسئلہ تھا تھوڑا سا، تو سوچے بولیے۔ آپ تو اعلیٰ در فاؤنڈیشن سے بول رہے ہیں نا؟ ہاں ہاں ہم ایپ چلاتے ہیں دا ٹرو اسلام، تو اس پہ نمبر دیا ہوا تھا کہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ ان سے کانٹیکٹ کریں۔ ہاں ہاں بولیے نا۔ اچھا، تو حضرت اس میں یہ ہے کہ جیسے ہم جو ہیں، جو خاص کر ہم لوگ جو بریلی لوگ ہیں، جو تو یہاں پہ ہم اکثر سنتے ہیں میلاد وغیرہ میں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک و مختار کہا جاتا ہے، یا ہاں مالک کل یا مختار کل کہا جاتا ہے۔ ہوں تو یہ مطلب ایک بہار پہ ہم کہتے ہیں، کیونکہ مالک ہونا یا مختار ہونا دونوں جہان کا یہ تو صرف اللہ کا صفت ہے، تو اس کا ذرا وضاحت کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک و مختار بنایا نا۔ جی نہیں، تو جیسے آپ کی بات ٹھیک ہے، تو پھر اگر مالک مختار ہم کہا جائے یا مالک کل مختار کل کہا جائے، تو پھر کل میں تو انسان بھی آ جاتے ہیں، جنات بھی آ جاتے ہیں، تو کیا انسان کی جانوں کے مالک بھی اللہ کے رسول ہیں؟ وہ تو قرآن میں آیت ہے نا، جی تو قرآن حدیث میں تو واضح ہے جی کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری ایسے کچھ ایک آیت ہے کہ آپ ٹرو اسلام میں آپ دیکھیں گے تو اس میں ساری دلیلیں ہیں۔ یہ والا ٹاپک ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار۔ کون سی کتاب بتائیں؟ ایک منٹ رکیے، بتا کتاب نہیں، اپنا جو ایپ ہے نا، جی ایک میں بتاتا ہوں، رکیے آپ کو میں اپنے ایپ میں جائیں گے، جب عقائد سیکشن میں جائیں گے نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کر کے ایک پوسٹ ہے۔ اچھا ہاں، اس میں سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 74، پھر ایک توبہ میں ہی آیت نمبر 59 ہے، سورہ نساء آیت نمبر 65 ہے، پھر سورہ توبہ آیت نمبر 29 ہے۔ جی یہ سب آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہی ہمارے نبی کو بولا ہے، جیسے ابھی سورہ توبہ آیت نمبر 74 اس میں ہے، اور انہیں کیا برا لگا یہی نہ کہ اللہ و رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ جی جی اللہ نے قرآن میں آیت بھیجی ہے، اللہ چاہتا تو صرف کہتا نا اللہ نے انہیں غنی کر دیا، جی جی تو اللہ تو فرما رہا ہے کہ اللہ اور رسول نے انہیں غنی کر دیا۔ جی جی ہاں، تو اللہ بھی دیتا ہے اور اس کے رسول بھی دیتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی عطا سے دیتے ہیں۔ جی 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 پھر سورہ توبہ کی ایک اور آیت ہے، اور کیا اچھا جی ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ و رسول نے ان کو دیا۔ جی یہاں پہ بھی ہے کہ اللہ و رسول نے ان کو دیا۔ پھر سورہ نساء میں ہے، تو اے محبوب تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائیں، جی پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور جی سے جی مانیں۔ مطلب حاکم بنانے کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے۔ جی جی پھر ایک اور ہے تو آیت سورہ توبہ کی کہ لڑو ان سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور قیامت پر، اور حرام نہیں مانتے اس چیز کو جس کو حرام کیا اللہ اور اس کے رسول نے۔ تو یہاں پہ اللہ بھی بول رہا ہے کہ میں بھی حرام کرتا ہوں چیزیں، اور میرا رسول بھی حرام کرتا ہے۔ جی جی تو ان آیتوں میں اللہ نے اپنے ساتھ اپنے نبی کو بھی شامل کیا ہے۔ جی اب اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا وہ اس کا خود کا ذاتی ہے، اور جو ہمارے نبی دیتے ہیں نا وہ عطائی ہے اللہ کی عطا سے۔ جیسے بھی میرے پاس کچھ پیسہ ہے سمجھ لیجئے، اب میں وہ اپنے بیٹے کو دے رہا ہوں، تو ایسا نہیں میرے بیٹے کا ذاتی پیسہ، وہ میں نے دیا ہوا ہے نا وہ پیسہ اس کو۔ جی 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 اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے نا، دینے والی جو صفت ہے وہ اس کی ذاتی صفت ہے، وہ اللہ کے بغیر دیے سے کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ جی جی اور اسی طریقے سے حدیث میں بھی بہت ساری احادیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہے۔ آپ اس میں ٹرو اسلام ایپ میں جائیں گے نا، وہاں پہ ساری دلیلیں موجود ہیں، آپشن میں جائیے۔ تو جو مالک و مختار ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے ہیں، ہم تو قرآن اور حدیث کی دلیلوں کی بنیاد پر کہتے ہیں نا۔ نہیں، اس میں جیسے کچھ لوگ کا یہ اعتراض ہے کہ جب آپ مالک مختار کہتے ہیں سمجھ میں آتا ہے اللہ نے کچھ اختیارات دیے ہوں، لیکن جب آپ مالک کل کہہ دیتے ہیں، مختار کل کہتے ہیں، تو گویا کہ آپ سارے جو اختیارات اللہ کے ہیں اور نبی کے بھی ہیں، پھر ان میں اللہ میں اور ان کے رسول میں فرق کیا رہ گیا؟
فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معبود ہے اور ہمارے نبی مخلوق ہیں، یہ فرق ہے. جی جی. اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے. جی 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 بالکل بالکل. تو یہی جو مختار کل کا جو مسئلہ ہے، یہاں جو لفظ کل ہے اس سے اعتراض ہے کہ کیا اعتراض ہے مطلب؟ یہ مطلب کل سے اعتراض تو ہر ایک نعمت جو ہے، مطلب ہر ایک چیزیں اللہ کے رسول کے بھی اختیارات میں ہیں، اے ٹو زیڈ. وہ چیز ہم آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے نا. اللہ کے رسول سے اولاد کے لیے حاجت کرے تو کیا یہ جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. جی جی. لیکن وہ عقیدہ اس کا یہ ہوگا کہ اصل دینے والی ذات تو اللہ کی ہے. جی 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 جی. ہاں، جو نبی دے رہے ہیں وہ اللہ کی عطا سے دے رہے ہیں، یا کوئی اگر ولی دے رہے ہیں وہ اللہ کی عطا سے دے رہے ہیں. جی جی جی. ہاں، اگر آپ کا یہ عقیدہ ہو کہ نہیں کہ اللہ اگر نہیں چاہے گا تو بھی نبی دلا دیں گے، تو یہ پھر کفر و شرک ہو جائے گا. جی جی. اور ایسے تو کیا انسانوں کے مطلب روح کے مالک کیا اللہ کے رسول ہیں؟ جیسے کیونکہ انسان کا جو ہے انسان کا موت کا وقت سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ مقرر کرتے ہیں، تو اس میں پھر کیسے انسان کی جانوں کے مالک پھر کون ہے؟ اللہ کے رسول ہے یا اللہ؟ وہی بات بتایا نا آپ کو میں، حقیقی مالک تو اللہ ہی ہے. جی جی. ہاں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہا گیا وہ عطائی کہا گیا ہے کہ اللہ کی عطا سے وہ ہیں. جی جی. اب ایک حدیث پاک آتی ہے نا کہ محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں یہ کائنات نہ بناتا. جی جی جی. تو یہ ہمارے نبی کے لیے پوری کائنات بنی ہوئی ہے نا. جی جی جی. ہاں، تو کائنات بنی تو جنت اور جہنم بنی نا. جنت جہنم کس کے لیے بنی ہے؟ جی جی. تو یہ دنیا ایک جہاں ہے، آخرت ایک جہاں ہے. جب دو جہاں کہا جائے گا تو دونوں جہاں ہوتے، یہی مراد لیا جاتا ہے نا. دونوں جہاں کی بھلائیاں، مطلب دنیا کی بھی بھلائی ہو، آخرت میں بھی بھلائی ہو. جی جی جی. اللہ تو فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں یہ بناتا ہی نہیں کسی کو. جی جی جی. تو ہمارے نبی کے لیے ہی سب کچھ بنایا گیا ہے. جی جی. اچھا حضرت، یہ جو ایپ ہے اس میں جو مطلب تفسیر خزائن العرفان کا ہے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی تفسیر نہیں ہے کیا؟ کیونکہ ان کا تو یہ ہے، وہ ٹرانسلیشن تو ان کا ہے لیکن تفسیر کسی اور کا ہے. نہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر نہیں ہے، انہوں نے صرف ترجمہ کیا ہے. ہاں، تو ان کی کوئی تفسیر نہیں ہے کیا قرآن شریف کی؟ نہیں، ان کی تفسیر نہیں ہے، صرف ترجمہ ہے. اچھا 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 اچھا، ان کا ترجمہ ہے. اچھا حضرت، جیسے یہ ایک آیت سورہ اعراف میں بھی آیا ہے نا کہ مطلب کہ اللہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کہہ دو تم میں اپنے جان مال کا خود مختار نہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہاں تو فرما دے گا نا خود مختار نہیں ہوں، وہاں تو واضح ہے کہ میں خود سے مختار نہیں ہوں، اللہ نے بنایا ہے. جی. جہاں پر بھی اس طریقے کی آیت ہے نا تو وہاں پہ ذاتی تو جو ہے نا یہی مراد ہے کہ اس کا مراد ہے. ہاں، جہاں پہ نفی والی آیت ہے وہاں پہ ذاتی مراد ہے کہ نبی نے فرمایا میں اپنی ذات کا اختیار نہیں رکھتا، تو اس سے مراد ہے کہ خود سے نہیں رکھتا، اللہ نے مجھے اختیار دیا. نہیں تو کیا ہوگا، صرف قرآن کی آیتوں میں تو پھر وہ ٹکراؤ ہو جائے گا، تضاد پیدا ہو جائے گا. ایک جگہ ایک آیت ہے کہ بھائی میں اپنی جان کا خود مالک و مختار نہیں ہوں، دوسری جگہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ اللہ اور رسول اس کے مالک ہیں. اب غیر مسلم کے سامنے آیتیں پیش کرو گے وہ تو بولے گا قرآن میں تو ٹکراؤ ہو رہا ہے تمہارے، ہے نا. لیکن اب یہ کچھ لوگ ہیں، یہ لوگ کچھ آیتوں کو چھوڑتے ہیں، کچھ کو پکڑتے ہیں. تو ابھی اپنا اہل سنت کا ایسا نہیں ہے، اپنے کو سب ہر آیت کو ماننا ہے. اب جب ہر آیت کو مانو گے تو دونوں میں آپ کو ایک وہ نکالنا پڑے گا نا کہ کیا مصلحت ہے اس آیت کی. ہاں، تو یہ چیزیں ہیں. اب اس کی تفسیر پڑھنا پڑے گا، پڑھو نا. یہ سب آیتوں کی تفسیر میں علماء خود فرماتے ہیں، بڑے بڑے مفسرین جو ہے، کہ یہاں پر مراد جو ہے وہ ذاتی مراد دیا گیا ہے، عطائی نہیں ہے. اب جیسے نہیں کوئی صحابی آ کر کے ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی میں آپ جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، مطلب آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے ہاں فرما دیا. سب کوئی بولے بھائی جنت کا مالک تو اللہ ہے، نبی کیسے ہاں فرما رہے ہیں؟ ہاں تو بھائی اللہ نے ان کو اختیار دیا نا. ذاتی طور پر نہیں ہے، وہ عطائی طور پر ہے. بالکل بالکل.
اچھا حضرت، جیسے ہم نماز کے بعد جب صلاۃ السلام پڑھتے ہیں تو اپنا چہرہ مطلب کہ جیسے جو ہے مدینہ شریف میں مدینہ، ہاں مدینہ شریف کی طرف نہ کر کے تھوڑا سا مطلب ہم رائٹ سائڈ کیوں کرتے ہیں، داہنی طرف کیوں کرتے ہیں؟ جدھر کعبہ شریف ہے نا انڈیا میں، اس سے تھوڑا آپ رائٹ ہو گئے تو وہ مدینہ شریف آتا ہے انڈیا کی لوکیشن کے حساب سے. اچھا ہاں تو وہ مدینہ شریف کی اچھا مطرف اچھا کر کے پھر وہ پڑھتے ہیں سلام. اچھا اچھا. ہوں. تو اچھا اگر جب دعا ہم کرتے ہیں نماز کے فرائض کے بعد تو اس میں دائنی طرف یا بائیں طرف ہو جانا اول ہے کہ مقتدی کی طرف چہرہ کر کے دعا کرنا اول ہے؟ تھوڑا دائیں طرف ہو جاتے ہیں، وہ مقتدی کی طرف بھی منہ کرتے ہیں بہت سے. جی جی جی. ہاں اس میں وہ تو بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے وہ. یار ایسا نہیں مطلب اس کرے سے گا یہ تو مراد ایسا ہو نہیں جائے ہے کہ ہم اپنا چہرہ مدینہ شریف کر رہے ہیں دعا کرتے ہوئے، تو صرف جو ہے چونکہ مقتدی پیٹھ پیچھے نہ رہے اس وجہ سے ہم جو ہے اپنے آپ کو دائیں بائیں کر لیتے ہیں، یہی مسئلہ ہے نا؟ گا. بہت سے علماء نے تو فرمایا ہے کہ جب دعا کرنی ہو نا تو مدینہ شریف کی طرف منہ کر لیا جائے. جی جی لیکن اب اس میں یہ عقیدہ نہ ہو کہ وہ ذاتی اور جی عطائی والا جو ہے نا معاملہ وہ اس میں جی میٹر کرتا ہے. جی 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 جی. ایک چلو حدیث ٹھیک ہے پاک ہے ٹھیک نا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے خزانے کا میں اللہ تعالیٰ دیتا ہے میں بانٹتا ہوں، جی جی میں تقسیم کرتا ہوں. جی جی ہاں سارے خزانوں کی چابیاں مجھے دی گئی. جی جی ہاں تو اب یہ چیز ہے نا، جی جی یہ سب چیزوں کو لے کر کے اسی لیے علماء اہل سنت فرماتے ہیں کہ جس کو مالک بنایا گیا دنیاوی اعتبار سے یا اور بھی جہانوں کے اعتبار سے تو اللہ نے ہی بنایا نا. جی 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 اللہ خود فرما رہا ہے، حدیث پاک میں خود موجود ہے. تو اگر پھر نبی سے مانگ لیا جائے تو وہ شرک ہوگا کیسے؟ جی 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 بالکل. جب اللہ نے ہی ان کو طاقت دی ہے، مطلب وہ تو یہ ہو گیا نا کہ جیسے ایک بادشاہ ہے وہ اپنے جی جی وزیر کو کچھ اختیارات دے. اب جی آپ وزیر کے پاس گئے اور وزیر سے کچھ مانگا، وزیر نے دے دیا تو پھر جی بادشاہ جی بولے گا ارے تو نے کیوں دیا بھائی، میرے سے پوچھا کیوں نہیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا. جی 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 تو ہر کسی کو ایک اختیار دے دیا جاتا ہے، وہ اس کے جی جی اپنے اعتبار سے وہ کام کرتا ہے. تو نبی کو تو سارا اختیار دے دیا گیا، جی جی تو پھر غلط کیسے ہوگا اگر نبی سے مانگ لیں گے تو؟ جی جی بالکل بالکل. سمپل سی ایگزامپل ہے. تو میں کوئی وزیر سے جا کے مانگ لیا تو بادشاہ بولے گا بھائی تو دہی ضروری ہو گیا، اس کو نکالو یہاں سے، جی جی ہے نا، یا اس کو سزا دو. جی ایسا تو ہوگا نہیں نا، جی کیونکہ بھائی وہ بادشاہ نہیں وزیر کو اختیار دیے تھے کہ بھائی یہ کام تمہارے حوالے وہ کام تمہارے حوالے ہے. جی جی تو اب اگر اللہ نے ہمارے نبی کو سب اختیارات دیے، اگر کوئی اللہ کے نبی سے مانگ لے تو اللہ تعالیٰ پھر ہم کو کیوں جہنم میں کیوں ڈالے گا بھائی؟ یہاں تو جی پھر جی تضاد ہو جائے گا نا پیدا. جی جی آپ کوئی غیر مسلم کے سامنے یہ چیز رکھو گے وہ تو بولے گا تمہاری قرآن میں اور حدیث میں تو متضاد چیزیں موجود ہیں، سب ایک دوسرے سے جی ٹکرا رہا ہے. جی جی تو جی اسی لیے پھر یہ جو آیتوں کا جو مطلب ہے نا ڈائریکٹ نہیں لیا جی جاتا ہے، جی اس کی تفاسیر پڑھنا پڑے گی آپ کو، اس میں علماء کے اقوال پڑھنا پڑیں گے کہ اس آیت ہے اس حدیث کے تعلق سے علماء نے کیا فرمایا، اس کا کیا مطلب ہے. جی اب جی آج کل بالکل. کے جو یہ فرقے والے نکلے ہیں نا وہ اپنے من سے سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، جی بولتے جی ہم کو کسی کی ضرورت نہیں، ہم خود ہی پڑھیں گے خود ہی سمجھیں گے. جی جی ہاں تو خود سمجھ کے پھر وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ ویسا کسی نے سمجھا ہی نہیں کبھی. جی جی بالکل. ہوں. چلو ٹھیک ہے بس اگر کسی ہوگا مفتی کا نمبر آپ دے دیجیے گا، کیونکہ کچھ جو ہے ہمارے دوست ان سے بات کروا دیں گے ایسا کوئی مسئلہ ہوگا. ہاں اسے اگر عقائد کے تعلق سے ہوگا نا تو یہ نمبر پہ کر سکتے ہیں آپ، باقی مسئلے جی جی مسائل ہے تو دوسرا نمبر ہے ایپ میں جو ہے نا، جی یہ جی مسئلے مسائل کے لیے وہاں پر ہے. چلیں ٹھیک ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. ہے ہاں.